یہ جو ان کی صحت کا معاملہ ہوا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اس پہ بھی بہت زیادہ بحث سٹارٹ ہو گئی ہے. کچھ لوگ ولاگرز بات کر رہے ہیں، پارٹی کے کچھ لوگ جو ولاگ بھی کرتے ہیں باہر بیٹھ کے، خیر خود کو وہ پارٹی کا ہی کہتے ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق اگر ان کا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کلیئر کر سکتے ہیں. تو وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں. کتنی حقیقت ان کہانیوں میں؟ یار ان کیوں کہانیوں گمراہ میں کر رہے ہیں لوگوں کو باہر بیٹھ کے؟ وہ اس وقت تک گمراہ کر سکتے ہیں جب تک حکومت چاہے گی. بھائی یہ حکومت نے کیوں، کتنا بڑا ایشو ہے آپ مجھے بتاؤ. مجھے کچھ نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر کوئی بہت کوئی چھپی ہوئی کوئی چیز ہے. اس کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ حکومت نے چھپائی ہے، بلا وجہ چھپائی ہے. پہلے دن ہی انہیں ایک بورڈ بنا دینا چاہیے تھا. بانی فیصل کو کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر فیصل کو ڈال دینا چاہیے تھا بیچ میں. جاتے وہ جا کے انسپیکشن کرتے، دیکھتے اور اس کے بعد آ کے بتا دیتے، کوئی ایشو ہی نہ بنتا. میاں صاحب کے ساتھ ایسے ہوا تھا. نون وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ یہ بات کی تو ہے کہ حکومت یہ اتنا بھی کرنے سے قاصر کیوں آپ کو نظر آئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنی بقا سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے رہنے کے جواز سے ڈرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے رہنے کا اب آہستہ آہستہ ہر جواز جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. دیکھیں معیشت کی بات تھی، معیشت کے اوپر کچھ نہیں، ایکسپورٹس کے کچھ، پبلک کے لیے کچھ نہیں، پبلک کی ابھی دیکھیں 17 روپے پر ڈیزل بڑھا دیا، دہائی خدا کی. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جو 1 لیٹر کے اوپر اتنا ٹیکس وصول کر رہا ہو، اور کس سے؟ غریب آدمی سے لیتے ہیں. اچھا درانی صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ 8 فروری کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے. پھر ظاہری بات ہے جب بھی وہ کچھ کرنے کا کہتے ہیں تو حکومت ان کی بات کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے، اور پھر کیا ان کا حکومت کا بھی آگے سے لاہ عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اب 8 فروری کی تیاریاں تو بڑی زور و شور سے جاری، کیا ہوگا 8 فروری کو؟ کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ؟ دیکھیں 8 فروری کو اگر حکومت کوئی شرارت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عوام نے کئی دفعہ یہ میسج دے دیا ہے بہت کلیئر کہ وہ اس وقت کوئی ہنگامہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ وہ بلا وجہ ٹکراؤ نہیں چاہتے. یہاں جتنے لوگ جیل میں ہیں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت، یہ ہمارے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والے لوگ جا کے ملے بھی تھے، انہوں نے انہیں خط دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ آگے حل ہو. آج پوری ملک کی عوام، پوری ملک کی عوام جو کہ اپوزیشن میں ہے، وہ چاہتی ہے کہ حکومت اس معاملے کو ڈائیلاگ کے ذریعے ریزالو کرے. لیکن مسئلہ ہے حکومت کے اینڈ کے اوپر. حکومت کہتی ہے کہ اگر مفاہمت کا عمل شروع ہو گیا تو ہماری تو ایگزسٹنس کے اوپر سوال پیدا ہو جائے گا. ہم تو مطلب ایک جو بیس میں جو ایک ناجائز پن ہوتا ہے وہ انسان کو ہاؤنڈ کرتا ہے. لیکن اب وہ کیسے کوئی سمجھائے کہ یار کچھ نہیں ہوگا. میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت کو تسلی کر لینی چاہیے، ملک کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے. لیکن درانی صاحب، پی ٹی آئی کے طرز عمل سے آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں؟ ان کا بھی طرز عمل جو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کس کا نام ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پی ٹی آئی 2 جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے، ایک جیل کے اندر اور ایک عوام کے اندر. بیچ میں لیڈرشپ پھر رہی ہے. یہ وہ تو پی ٹی آئی ہے، نہ عوام انہیں مانتے ہیں نہ اوپر والا مانتا ہے. اب ان کے لیے یہ ایشو ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی الٹی کلا بازی لگاتے رہتے ہیں. اگر حکومت آج جیل میں، اب دیکھیں نا آج 8 کو کیا ہو رہا ہے، 8 کے بارے میں جو جیل میں لیڈرشپ ہے اس سے کسی کا رابطہ نہیں ہے، ان کے بارے ان سے کوئی خبر نہیں آئی بھی. جو کچھ کر رہے ہیں یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی ہم وہ کر دیں گے، پہیہ جام کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں ملک جام کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں راستے بند کر. یہ کون کر رہا ہے؟ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقصد؟ آف کورس جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ملک کی اکانومی سفر کرتی ہے، معیشت سفر کرے گی، تو یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. دیکھیں صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ہونا بھی کچھ نہیں ہے. اچھا، اب نہ ہونے کا جو کیا بیڈ اسٹریٹجی، پور اسٹریٹجی، یا نیت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جی نیت بھی نہیں ہے، مطلب خواہش بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، سپورٹ بھی نہیں ہے. سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ یہ کوشش کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی کنفرنٹریشن ہو جائے، ٹھیک ہے، جواز پیدا کر سکیں کچھ نہ کرنے کا. ٹھیک ہے. میں انہیں کھلا چھوڑ دوں، یار کرو جو کرنا ہے. کیا کرو گے؟ تو کچھ بھی نہیں ہونا.
تو لہٰذا یہ جو سارا ماحول، اور پھر میں آپ کو بتاؤں حکومتی وزراء ہے نا، مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے، ہم نے وزارتیں دیکھی ہوئی ہیں، کئی دیکھی ہیں، حکومت کے وزیروں کا کیا کام کہ وہ تڑیاں لگائیں لوگوں کو؟ بھائی حکومت کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو ٹھنڈا کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ظاہری بات بات ہے جو گورنمنٹ میں ہوگا اس پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوگی، اپوزیشن کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اس نے تو اچھا ماحول بنانا ہے تاکہ اس کی حکومت چلے، کل اس کے آؤٹ پٹ نے جا کے اس کو اگلے ریزلٹ دینا ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ صبح صبح تلواریں تیز کر کے نکلتے ہیں اور جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ تلواریں چلانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ جو ہے توہین آمیز وے میں ہر ایک سے بات کرتے ہیں. اچھا دورانی صاحب، آپ ایک بات سے اگری کریں گے، آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ابھی کے پی کے میں کتنا کام کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ صرف ہم پرفارمنس کی بات کر لیں، مریم نواز صاحب، میں نون لیگ کی حکومت پہ میں خود بڑی تنقید کرتی ہوں، ہم سب بڑی کھل کر بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی سندھ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی جو چیز غلط ہوتی ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ میں میرٹ پہ بات کروں کہ مریم نواز ہر وقت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں، اپنے صوبے کے لیے کام کر رہی ہے، جو کہ نظر آتا ہے، ان کا انتھوزیزم نظر آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی صرف میرے خیال سے لفظی گولہ باری، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اپنے صوبے کو نگلیکٹ کر رہی ہے. آپ اس بات سے اگری کریں گے؟ دیکھیں، آپ یہ بات آپ نے کی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کو اس میں نہ میں مریم نواز صاحبہ کی بلا وجہ کوئی تعریف کر رہی ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کو بلا وجہ تنقید کرنے شامل، میں صرف صوبوں کی پرفارمنس کی بات کر رہی ہوں. بالکل، میں اب آپ کو بتاؤں. دیکھیں نا جی، آپ مریم بی بی نے جو اپنا آبجیکٹو بنایا ہے وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے چچا نے بھی، ان کے والد نے بھی پرفارمنس کے ذریعے اور ڈیلیوری کے ذریعے اپنی جگہ بنائی عوام کے اندر. ٹھیک ہے، تو تو ایک سیاستدان کا میرے خیال سے یہی طور طریقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کام کر کے دکھا رہے تو عوام کو تو کام سے سروکار ہے نا. اب اگر چلے جائیں کے پی کے میں، وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت یہ جو لوگ بیچ میں ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ اس لیے منتخب ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو رہا کروانا تھا، وہ ان سے. تو اب وہ اچھل کے جو ہے بیچارے اپنی پرفارمنس کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں رہائی کا جو ایشو ہے وہ تو ڈائیلاگ اور ڈسکشن اور عوامی دباؤ سے ہونا ہے. اور عوام میں پاپولیرٹی آپ دیکھ لیں، جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران کی پاپولیرٹی تو اوپر جا رہی ہے عوام کے اندر ہونے کی، لیکن ان کی پارٹی کی پرفارمنس ڈاؤن جا رہی ہے. اور اس کے ڈاؤن جانے کی نہ وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں، نہ وہ کام کرنے پا رہے ہیں. وہ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ فوٹو آپ کے لیے پھر رہی ہوتی ہے. وہ اسپیکر نے جناب نامینیشن پیپر دیے، اس اسپیکر نے یا اس اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر کے جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، 20 لوگ کھڑے بنوا رہے تھے. اور اس کے مقابلے میں جب اس کے اوپر ایکس پرائم منسٹر کی ہیلتھ کا مسئلہ آیا تو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے کہ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ مسئلہ ہے. اب اسی طریقے سے وہ پرفارمنس کے بجائے، وہ عوام کو کچھ ڈیلیور کرنے کے بجائے، وہ نعروں کی باتوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ہونا بڑا مشکل. اچھا، محمود خان اچکزئی صاحب پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی مرضی سے ان کو یہ عہدہ ملا، یہاں تک کہا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر بڑی اس بات کو لے کے بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور آپ بھی ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ خان صاحب کے بڑے کلوز بھی رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محمود خان اچکزئی بہت بڑا ایک نام ہے، ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی تقرری ہوئی ہے یہ بہتر ہو گیا نا میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے، کہ کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ کوئی ان کو سمجھ دے دے گا؟ ایک تو میں کہنے کی مجھے نصیب نہیں ہوئی سعادت، اس لیے میں جب سے الیکشن کے بعد سے میں نے آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ان کی فیور میں کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جیل میں. وہ میرا دوست بھی میرا بھائی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں ان کو جیل میں دیکھتا ہوں. تو درانی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کو اس کرسی پہ دیکھ کے تقرری کے بعد لوگوں کو دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو دیکھیں، محمود تعلق ہے ان کی تقرری کے بارے میں سب سے پہلے میں نے انفارم کیا تھا میڈیا کو کہ وہ تقرری ہونے جا، اور ان کی تقرری کے اندر جو بنیادی رول ہے، میں باخبر ہونے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اگر وہ اس چیز کو مان لیں کہ یار نواز شریف میرا پرانا دوست ہے، اس نے مجھے اپوائنٹ کرایا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ایک ٹرو ڈیموکریٹ بھی ہیں. وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر وہ اپنے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا کریں، اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کر کے. وہ ماضی میں بھی رہے ہیں،
اس لیے انہوں نے محمود خان صاحب کو اپوائنٹ کرانے کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی سے غالباً بڑا انہیں انسسٹ کر کے ان کی اپوائنٹمنٹ کروائی. یہ ان کا پازیٹو رول ہے. اب اگر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ خود کنٹروورسل بنائیں گے اپنے آپ, اور وہ یہی وہ غلطی کر رہے ہیں. بھئی آپ اور پی ٹی آئی کا ماحول آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو ہر کوئی جو ہے وہ اب ایک طرف ویلاگرز بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے تیر چلانے ہوتے ہیں, ہٹس لینی ہوتی ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ منتخب لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران کے ووٹ پہ جیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی تعلق اتنا نہیں ہے ان کا. لہٰذا یہ وہاں کی اندر کی کنٹروورسیز ہیں جن کو انہیں ڈیفینیٹلی انہیں خود ایڈریس ٹھیک کرنا ہے. ہے.